تو میں قادیان میں اترا ہوں، مانو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، جب مان لو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے میں وہی مسیح موعود ہوں، جب یہ مان لو گے تو پھر وہ اگلا سٹیج شروع کر دے گا کہ نہیں اب اس کے بعد مانو کہ وہ میں ترقی کرتے کرتے مسیح موعود سے آگے بڑھ کر اب نبی ہو چکا. اس کا بڑا پیارا مناظرہ ہے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ایک مناظرے کے اندر، اب مناظرے میں اصل تو اس کی زبان بند کرنی ہوتی، مناظرے کے اندر یہ کہنے لگا کہ میں وہی احمد ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سیأتی من بعدی اسمہ احمد، تو میرا ذکر قرآن میں ہے، میں غلام، میں احمد ہوں. ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نہیں، تو احمد نہیں ہے، جھوٹ نہ بول، تیرا نام ہے غلام احمد. تو وہی جو ہمارے ہاں غوث کتب ابدال والے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ بھی جو ہوئے غلطیں سمجھنی نہیں، آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. میں اصل میں غلام احمد تھا، پھر میں نے احمد کی غلامی کا حق ادا کیا، کرتے 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 میں نے اتنا حق ادا کیا کہ میں خود احمد بن گیا. اب غلام ختم ہو گیا، میں نے غلامی کا حق ادا کر دیا. اللہ نے شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عقل سے نوازا تھا، بڑی سوچ اور بوجھ سے نوازا تھا، اور بڑے ہاں پر جواب تھے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میرا نام پتا کیا؟ کہتا ہاں پتا، ثناء اللہ آپ کا نام ہے. کہتا تو بھی نہیں سمجھ سکا، میں ثناء اللہ تھا لیکن میں نے اللہ کی ثنا بیان کرنی شروع کی، بیان کی اتنی بیان کی، بالآخر میں خود اللہ بن گیا. تو یہ مرزا کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ آپ اللہ بن گئے، لیکن میرا دعویٰ جھوٹا نہیں کر سکے آپ. مناظرے میں کیا ہوتا ہے کسی کا دعویٰ جھوٹا کرنا. میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں غلام احمد، غلامی کر کر کے احمد کے مقام پر آ گیا، فنا پھر رسول ہو کے احمد بن گیا. میرا دعویٰ یہ تھا. اگر میں آپ کو اللہ مان بھی لوں تو میرے احمد ہونے کا انکار تو نہیں ہوا. کہا تو نے مجھے مان لیا نا کہ میں اللہ ہوں؟ کہا ایک لمحے کے لیے مان لیا. کہا رسول کون بھیجتا ہے؟ کہا اللہ. کہا چبڑے تینوں بھیجے ہی نہیں، میں تو آیا کتوں؟ رسول تو بھیجتا ہی اللہ ہے، اور میں نے تجھے نہیں بھیجا، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ انہی عقیدوں کا حامل، فنا رسول کا، غوث کتب ابدال کا، اس کو پہچاننے کے لیے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، اللہ نے جو ان کو اٹھایا تھا وہ باتیں ایسے نہیں ہیں، اب میں اس کی جگہ پر آیا ہوں، اور پھر اسٹیپ بائی چلتے چلتے نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اکثر علماء اپنے بیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 یا 2 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، باقی جب نام آتا ہے تو نام لیتے ہیں لیکن صلوۃ والسلام نہیں پڑھتے. نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. مسیح کا نام یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ مسیح مرزا کو کہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مرزا احمد کو مہدی تو نہیں سمجھتے؟ میں نے وہی عرض کی نا، یہ پہلا سٹیج ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کہ وہ فوت ہو گئے. اب اس کے بعد جو ایک آنا تھا مہدی، وہ میں ہوں. پہلا اس نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا، پہلے مناظر کے روپ میں ظاہر ہوا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آخر میں رسالت کا دعویٰ کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو ان سب کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیر. شیخ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے. تقریر آپ کے لیے مفید چند اور کچھ باتیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے. جو لوگ پڑھنا، یا بعض لوگ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور بعض لوگ لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، بعض لوگ سننے کے، تو بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے بتاؤں گا جو پڑھنے کے زیادہ شوقین ہیں یا مطالعے وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کل کا اعلان کے عنق میں کل شیخ کا خطاب ہوگا، جہاں حاضرین کے لیے تحفتاً کتاب یا سیڈیاں وغیرہ بھی رکھی گئی ہیں، اور خورد و نوش کا بھی انتظام ہے، یعنی بیان کے بعد بریانی بھی ہے یقیناً. ہاں، خواتین کا وہاں پر بھی یعنی مستورات کے لیے انتظام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں چونکہ یہاں ٹرانسپورٹ وغیرہ کی سہولت نہیں جا سکتے، اور کل یہاں بھی ہفتے بار آپ جانتے ہیں جمعہ کا پروگرام ہے. جو لوگ یہاں تشریف لانا چاہیں تو اہلا و سہلا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جہنم یا النار، دوزخ کے موضوع پر کئی مراحل سے آگے گزر کر یہ تیسرا چوتھا اس ٹاپک کا درس یا محاورہ جس کا تعلق جہنم اور جہنم کے عذاب اور اہل جہنم سے ہے، اور جہنم کے امام شیطان کی کچھ کارستانیاں دنیا میں، اور اس کے بعد آخرت کی مجبوری اور بے بسی. میرے بھائیو، یہ جو موضوع ہے قادیانیت، اور حقیقتاً جیسے شیخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب
نبوت کے دعویٰ کرنے والے سب کے سب جھوٹے دجال ہوں گے، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور ختم بھی ہو گئے. تو اس موضوع پر ہمارے استاد مکرم اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کرے اور پہلو کو پہلو جنت دے، شیخ صفی الرحمان کی کتابیں ہیں بہت پیاری، قادیانیت اپنے آئینے میں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور دوسری ان کی کتاب ہے قادیانیت تاریخ آئینے میں، یعنی مرزا قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ. یہ دونوں کتابیں بہت مفید ہیں. بلکہ اس موضوع کو سب سے پہلے جو مرد میدان جس نے اٹھایا اور باقاعدہ مرزا کو زندگی میں لگام دی، یہ تھے مولانا محمد حسین بٹیالوی رحمہ اللہ، اور انہی کے شاگرد تھے ثناء اللہ عمر تصری مرحوم بھی. تو یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کافی مفید کتابیں ہیں. اسی طرح ہندوستان کے ایک عالم ہوئے ہیں مصلح الدین اعظمی صاحب، ان کے چھوٹے چھوٹے مناظرانہ پمفلیٹ اس موضوع پر کافی ہیں. جہاں تک ان کے چینل کا تعلق ہے، سب سے پہلے پورے دنیا کے لوگ ایک ویب سائٹ کو مسلم میں نام، بلکہ نہیں اسلام.com نام سے جس کو پہچانتے ہیں، وہ قادیانیوں کی تھی سب سے پہلے. بلکہ جو اس پر نیٹ پر ایک اسلام کے نام سے ویب سائٹ بنی ہے، وہ بنانے والے یہی تھے. آپ جانتے ہیں کہ یعنی صبح ہی ہمارے ڈائریکٹر اللہ جزائے خیر دے بتا رہے تھے کہ بعض الیکٹرانک ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کہیں اسرائیل کے علاوہ بنتی نہیں، ان میں سے پینٹنگ فور کا پروسیسر بھی ہے. تو اگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آج سے نہیں بہت پہلے ہی سے تل ابیب میں ان کا قادیانیوں کا مرکز ہے، اور یہودی ہر اس طبقے کا تعاون کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈالے یا اسی طریقے سے اسلام کے صاف عقیدے کو کے اوپر اثر انداز ہوتا ہو. اور پھر چونکہ برطانیہ نے جنگ امبیلا میں اچھی خاصی مار کھانے کے بعد، جس میں ویسرا ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے، جنرل ہیمپٹن راولپنڈی میں زخمی حالت میں مارے گئے، تو پوری اس وقت کی برطانوی دنیا ہل گئی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ بھئی اس طریقے سے اپنے اس قسم کے ہرکاروں کے ذریعے ہم مسلمانوں کو آپسی اس قسم کے مسائل میں مطلع کریں کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکیں. اور دوسرا آئندہ جمعرات کو یہاں پر جو پروگرام ہے ہمارے ساتھی شیخ عبد المجید صاحب کا، عبد المجید عبد الوہاب جو جالیات عیون میں ہیں، وہ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ العزیز یہاں پر تشریف لائیں گے. تو انہی باتوں پر ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے. اور پھر جہاں تک ویب سائٹس وغیرہ ہیں، ان میں کو آسانی سے آدمی پہچان سکتا ہے. بنیادی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ مہدی کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کو شکوک میں مبتلا کرتے ہیں. اور آپ اس نفسیاتی حربہ کو جانتے ہیں کہ ہر کمزور طبقہ ہمیشہ کسی مذہب کے پیروکاروں کو کمزور کرنے کے لیے اس کو شک میں مبتلا کرتا ہے. تو کسی بھی ایسی ویب سائٹ کو آپ دیکھیں جہاں تھوڑا شروع سے آدمی اس طرح جا رہا ہوگا، آدمی کو شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں، ارکان ایمان، بلکہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قبل قیامت دوبارہ دنیا پر آنا. تو اس موضوع کو جو بھی کہیں مہدی یا اس موضوع کو چھوڑے اور یقیناً جان لیں کہ یہ وہی طبقہ ہے. اسی طرح آپ کے یہاں زیادہ تر جنوب میں اور جگہ بھی مہدوی ایک طبقہ ہے، ہمارے اہل دکن اچھی طرح جانتے ہیں، مامون احمد جون پوری یا مہدوی کے نام سے. یہ بھی تقریباً قریب اسی روش پر ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو گمراہ لوگوں سے بچائے، اور تمام مسلمان مردان کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.